الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 177 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید کیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی، وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ منافق ہوں، انہوں نے ایمان اختیار کرنے کے بجائے کفر اختیار کر لیا تو انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، بئی وجہ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایمان کی دولت جو ملی تھی انہوں نے اس کو رد کر دیا اور انہوں نے اپنے لیے جہنم خرید کر لی، اور بئی وجہ انہوں نے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کیا ہے، نقصان انہوں نے اپنا ہی کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کفر کے بدلے میں جہنم میں جا رہے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کو ہم اگر ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے، یعنی جو کافر اس دنیا میں مال، اولاد، صحت، تندرستی، خوشیاں، لگژری لائف گزار رہے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں، وہ بڑے اچھے رہے کہ ان کے تو سارے معاملات درست جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنی من پسند زندگی گزار رہے ہیں، وہ کوئی اسلام کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے، کوئی انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی ہے، اور اس کے باوجود ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے؟ مطلب یہ جو اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا کہ جو مرضی آئے کرو، کچھ بھی نہیں ہونا، تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، ان کے گناہ زیادہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان کو جو اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا دورانیہ دیا ہے، اس دورانیے میں وہ بندہ کچھ کرے گا تو اس عمل کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، یعنی اس نے اگر اسلام اختیار کیا اور اسلام پہ عمل اختیار کیا تو ظاہر ہے وہ مستحق بنے گا جنت کا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص نے اسلام کا رد کر دیا، انکار کر دیا، تو اس نے پھر اپنی پسند کی زندگی گزاری، برے کام کیے، جو مرضی ہے وہ کرتا رہا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ بندہ جو برائیاں کرتا رہا، من پسند زندگی گزارتا رہا، اب اس کو تو کبھی بھی جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی فرما برداری نہیں کی ہے، اس نے اپنی پسند ناپسند کو ہی سب کچھ بنائے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا رکھا ہے؟ تو جس کی پسند ناپسند اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند ہے، تو اس کا خدا پھر اس کا اپنا نفس ہے، بئی وجہ پھر وہ 100 سال زندگی جی لے، لگژری لائف 100 سالہ جی لے، کم و بیش جو بھی اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے، اس پورے زندگی کے دورانیے میں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف نہیں آیا اور اپنی پسند کی زندگی گزارتا رہا، یعنی کفر اور شرک اور معصیت کی زندگی گزارتا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو 100 سالہ 50 سالہ زندگی دے دی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا، اس کے کھیت کھلیان کاروبار سب چلتے رہے، اس کی اولادیں ہوتی رہیں اور وہ صحت اور تندرست رہا
اور سارے معاملات اس سے بالکل اچھے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس سے راضی تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو زندگی کا جو دورانیہ بخشا ہوا ہے، اس زندگی کے دورانیے میں وہ اچھا یا برا جو بھی کرے گا وہ ثابت کر کے جائے گا کہ وہ اسی کا مستحق ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم نے ان کافروں کو اس لیے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں، فیسلیٹیٹ کر رکھا ہے، تاکہ اگر جب یہ کفر اور شرک کریں گے تو ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ گناہوں کا بوجھ، کفر اور شرک کا بوجھ لے کے جب جائیں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيطٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ یعنی اب جب یہ اس دنیا سے جائیں گے تو پورا گٹھڑ جو ہے ان کا، پوری زندگی کا دورانیہ جو ہے ان کا، وہ کفر اور شرک اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ بہی وجہ پھر ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب، رسوا کن عذاب، جہنم کا عذاب۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں نہ کرتے تو پھر کس طرح سے آخرت میں یہ جہنم میں جاتے؟ جہنم میں جانے کا سبب جو ہے وہ خود یہ کریٹ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، اور 1 2 4 دن، ہفتے، مہینے، سال کی نہیں، بلکہ زندگی کا پورا دورانیہ مرتے دم تک ان کا اسی معصیت میں، انہی گناہوں میں، اسی کفر اور شرک اور منافقت میں گزرا۔ بئی وجہ یہ پورا زندگی کا دورانیہ گناہوں سے بھرا ہوا اس دنیا سے لے گئے، اور بئی وجہ جہنم کا ایندھن جا بنے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنے والا جس میں اے مومنو اب تم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم جن مشکلات سے دوچار ہو اور جن مسائل کا تم شکار ہو، اسی طرح سے مسلمان نہیں رہیں گے۔ یعنی یہ صورت جب نازل ہو رہی تھی مدینہ کے اندر، اور مسلمان جو ہے اس وقت جن مشکلات کا شکار تھے، اور ہر طرف ان پر جلغار ہو رہی تھی، اور مدینہ کے اندر سے باہر سے دشمن ان کے عمود آئے تھے، اور ان کے اپنے وہ لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، بظاہر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی سینکڑوں کی تعداد میں دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، یعنی منافقین۔ تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسی پوزیشن میں جبکہ مسلمانوں کے اندر منافق بھی مکس اپ ہیں، تو اللہ رب العزت یمیز الخبیث من الطیب، اللہ رب العزت جو طیب ہے اس کو خبیث سے الگ کر دے گا، خبیث اور طیب کو بالکل جدا جدا کر دے گا۔ جیسے ہم چھاننی سے چھانتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں یعنی خراب ہیں وہ نکل جائیں، تو اسی طرح سے یہ چھاننی ہے کہ کوئی منافق ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر سے بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے ساتھ کہ وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے تھے منافق، ان کی منافقانہ روش جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل رہی تھی ان کے عمل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کی نشانی بتائیں۔ اور علاوہ ازیں سب سے بڑی جو نشانی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ہے آیات نازل کر رہا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اسی طرح سے قیامت تک ایسے پیدا ہونے والے منافقین کی عملی جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے، کہ وہ اپنا آپ اپنے عمل سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ منافق ہیں۔ آج کے دور میں منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد سے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جہاد مسلمانوں کا اس ٹائم سب سے بڑا سلوشن ہے اور ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر ان کو نہ عزت مل سکتی ہے، نہ ان کو کوئی سکون کا سانس وہ گزار سکتے ہیں کہیں بھی، نہ اپنے ملک میں نہ کہیں اور جگہ پہ۔ اگر وہ جہاد کو چھوڑ دیں گے تو ذلت ان کا مقدر اسی طرح سے بنی رہے گی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
لیکن اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے کسی کو رسول بنا لیتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ سلیکٹڈ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے غیب عطا فرما کے تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتاتا ہے، جنت، دوزخ، مرنے کے بعد کا احوال اور یہ ساری چیزیں، وہ کہ یہ سب غیب ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے ان انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے عوام کو اطلاع فرماتے ہیں کہ وہ آگاہ ہو جائیں کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کے اس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں، لہٰذا مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی اب تم یہ نہ سوچنا کہ یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں اور ان کے پاس کیسے فرشتہ آتا ہے یا ان کو علم غیب کیسے حاصل ہو گیا۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو انتخاب ان کا کر لیا، ان کو سلیکٹ کر لیا اپنی رسالت کے لیے، لہٰذا ان کو علم غیب عطا فرما دیا، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی اب تم نے بلا چون و چرا یہ ساری باتیں مان لینی ہیں جو رسول کہتے ہیں، جیسے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو اب ان پہ ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور جن کو ہم نے اپنے فضل سے مال عطا کر رکھا ہے، بہت نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال سے نوازا ہوا ہے اور وہ بخل کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے اندر جو صدقات بنتے ہیں اس کو جو حق دینا چاہیے، یعنی سائل اور محروم کو جو دینا چاہیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ صدقات کی صورت میں، وہ نہیں دیتے ہیں، تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہت بہتری کا سبب بنے گا، تو جان لیں کہ بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے بہت شر کا باعث بنے گا۔ وہ کیسے؟ کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ مال طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، بئیں وجہ کہ انہوں نے بخل کیا، اور یہ کب ہوگا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ جو مضمون ہے یا اس طرح کی جو آیات ہیں کہ طوق بنا کے اس مال کا، تو یہ جو ہے وہ بخیلوں کے گلوں میں ڈالا جائے گا اور ان کے پہلوں کو اور جسم کو اس مال سے داغا جائے گا، اس کو گرم کر کے آگ بنا کے، تو یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ مگر یہ اس وقت ہے جب اس مال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارتکاز دولت کو ختم کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے زکوٰۃ کو۔ لیکن اگر کوئی شخص مال کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے قابل زکوٰۃ، تو وہ جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، وجہ یہ نہیں تھی کہ مال نہیں تھا، مال تو آتا تھا، آپ اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، یعنی اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس بھی مال آتا ہے، وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے اور وہ قابل زکوٰۃ رہتا ہی نہیں ہے اس کے پاس 12 مہینے، تو اس طرح سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ رہی انسان کی بنیادی ضرورتیں جیسے مکان ہے، سواری ہے، یا کمانے کے ذرائع ہیں جیسے کوئی فیکٹری ہے، اس کی مشینری ہے، یا زمین ہے، زرخیز زمین ہے، کوئی باغ ہے، یا گاڑیاں ہیں، یا مطلب گاڑیاں جو کرائے پہ دی جاتی ہیں، بسیں وغیرہ جیسے ہوتی ہیں، یا ٹرک ہیں، یا کاریں ہیں، یا
مکان ہیں، دکانیں ہیں، اور یہ سارے اس کے ذرائع ہیں آمدنی کے، مطلب اس نے یہ ساری چیزیں کرائے پہ دے رکھی ہیں، تو اب ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک ایک مکان جو ہے وہ کروڑوں کا ہوتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جی اس کا مکان 10 کروڑ کا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا اس کی گاڑی جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا اس کی بس جو ہے وہ 2 کروڑ کی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں، کیونکہ یہ انکم کے ذرائع ہیں، یہ کمانے کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے فیکٹری جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہے، 20 کروڑ کی ہے، 40 کروڑ کی ہے، وہ ارب کی بھی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زمین ہے، اب اس کی جو انکم ہے اس فیکٹری کی، اس گھر کی، یا جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ انکم اگر 12 مہینے گزرتی ہے تو یعنی وہ 12 مہینے رہتی ہے قابل زکوٰۃ، تو پھر اس کے اوپر 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہ یعنی ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ یعنی پیسہ نہیں جاتا بندے کا کہ کوئی سمجھے بھی میرے پاس جو ہے، اور یہ اس کا بہترین ذریعہ بھی ہے کہ اگر بندہ اپنے پاس پیسے نہیں رکھے گا تو پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، جب مارکیٹ میں آئے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا، جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو کوئی غریبی نہیں رہے گا۔ تو یہ اصل میں اس سب کے پیچھے جو ہے لاجک ہے کہ پیسہ یا ارتکاز دولت نہیں ہونا چاہیے، ایک جگہ پیسہ جو ہے وہ کسی ایک مرکز میں نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک خاندان میں، جیسے آج کے دور میں ہمارے پاکستان میں پورے پاکستان کی زمین چند خاندانوں کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، اور انگریزوں نے یہ فیوڈل لارڈز یا جاگیردارانہ نظام ایسے بنایا ہوا تھا کہ اس نے ایک ضلع کی پورے کی زمین ایک خاندان کو دے رکھی تھی کہ یہ زمین تمہاری ہے، اور تم اس کے اوپر جو ہے جس کو چاہو اپنا وہ مزیرہ رکھ لو، مزدور رکھ لو، اور وہ اس پہ کام کرے، اور تم نے ان سب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سیاسی طور پہ جو ہے اتنا یعنی دبا دیا جائے کہ بس ایک بندے کے ہاتھ میں سارا کچھ دے دیا جائے اور اس کے منہ میں ہڈی رہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بیچارے ترستے رہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا تھا جو آج تک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل یعنی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے مالیات کا، معاشیات کا، اس میں یہ ہے کہ اس میں ارتکاز دولت نہیں ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر کوئی بندہ کتنا بھی امیر ہے، وہ بھی اپنی جب اس کی ایک فیکٹری ہو یا اس کی 100 فیکٹریاں ہوں، تو وہ 100 فیکٹریوں میں جو بندے کام کریں گے وہ کتنے لوگ ہوں گے، وہ کم از کم ان کو روزگار تو ملے گا۔ تو اب اس طرح سے وہ اپنے پاس جب پیسہ نہیں رکھے گا، اس پیسے کو مارکیٹ میں وہ لے آئے گا، اور یعنی اس پیسے سے جو ہے وہ کاروبار چلے گا، تو قوم ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا، عوام ترقی کرے گی، انفرادی طور پہ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور کوئی جو ہے بے روزگار نہیں رہے گا۔ اس طرح سے جو ہے وہ ارتکاز دولت بھی نہیں ہوگا، اور کوئی گناہ بگار بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پاس جو ہے وہ مال کو جمع کر لے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کے لیے مسائل کا سبب بنے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو کہ میراث ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ وارث ہے زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یعنی ہم اپنے باپ کے یا والدین کے وارث، اور اس کے بعد پھر ہمارے بچے وارث، تو ہم سارے مسافر ہیں اصل میں۔ یہاں دنیا میں ہم آتے ہیں، اس مکان میں، اس کاروبار میں ہم اپنا یعنی حصہ ڈالتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد 150 سال کی جو بھی ڈیوریشن ہے زندگی کا گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس مسافر کی طرح اس مسافر خانے میں چاہے ایک دن رہیں یا 100 سال رہیں برابر ہے۔ ہم نے وہ مسافر خانے میں رہ کے تھوڑا بہت جو بھی ہماری ضروریات تھیں وہ پوری کی، کھایا پیا سویا جاگا، اور اس کے بعد مسافر خانہ چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسرے مسافر آ گئے وہاں پہ، وہ ادھر رہنے لگے، ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ یہ ہے سارا فلسفہ جس کو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ جیسے سورۃ مریم میں کہا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یعنی ہم اس زمین کے وارث ہیں، اور جو ان کے اوپر رہ رہے ہیں ان کی بھی وارث ہم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
ہم لوگ جو اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی لانے کا سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں وہ لایا، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہاں سے یعنی ادھر سے جو ہے وفات دے دی، اور اس دنیا سے ہم چلے گئے اور دوسروں کو پھر لے آیا۔ تو یہ سسٹم سارا اللہ کا ہے، اور وہی وارث ہے اور وہی مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، لہٰذا جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ چھپا ہوا نہیں اللہ سے، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام مت کرنا کہ وہاں جب آخرت میں پہنچو تو تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ مثلا یہ کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے معاملے میں اس طرح سے کرنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا، ورنہ تو یہ چیزیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی۔ یعنی کسی کے پاس تھوڑی دولت ہے یا کم دولت ہے، وہ تھوڑی بھی ادھر رہ جائے گی، کم بھی ادھر رہ جائے گی، زیادہ بھی ادھر رہ جائے گی، ڈھیروں بھی ادھر رہ جائے گی۔ جو بھی جس کے پاس تھوڑا زیادہ ہے وہ سارا ادھر رہ جائے گا، وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب اس نے جو کچھ یہاں پہ رہ کے کیا ہے وہ اصل میں اس کا آگے جا کے کام آنا ہے، کہ اس نے اس مال سے جو جس کا اس کو امانت دار بنایا گیا تھا یا اس کی ملکیت میں کچھ عرصے کے لیے دیا گیا تھا، اس نے کیا کیا۔ اور پھر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ یعنی یہ یہود اور کفار اور مشرکین یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو امیر ہوئے، ہمارے پاس تو مال ہے، تو نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لقد سمع اللہ، اللہ نے ان لوگوں کی اس بات کو سن لیا ہے، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے جو انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا ہے وہ بھی ان کا گناہ ان پر ہے، یعنی خاص کر یہود کا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی تم نے جو کچھ کہا نا اللہ کے بارے میں کہ وہ فقیر ہے اور غنی ہیں، اور پھر تم نے انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی کی، گستاخی کی، تو اب ہم جہنم میں تمہیں ڈال کے کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، یہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو تم جو کچھ کہتے رہے تھے۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ رب العزت یہاں دنیا میں انسان کو عموماً کرنے دیتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے، یعنی اچھا بھی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیتا ہے، برا بھی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ کرے گا اچھا یا برا تو اس کے نتیجے کے طور پہ اس کو جنت اور جہنم ملے گی۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اللہ نے ان کو جلدی پکڑا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب اگر ان کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا تو آخرت میں کیسے ملتی ان کو، پھر تو وہ یہاں سیدھے ہو جاتے۔ ان کو یہاں ڈرا دھمکا کہ اگر ان کو مسلمان کر دیا جاتا تو یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ وہ بن دیکھے بالغیب ایمان لا کے اللہ کو مانتے، یقین کرتے، تو پھر اس کے تقاضے میں عمل کر کے وہ جنت میں جاتے، مگر انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب انہوں نے جو اپوزٹ کیا تو وہ کرنے دیا، برا کرنے دیا ان کو، تاکہ اس برائی کے نتیجے کے طور پہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ نہ کہیں کہ یہ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ آگے خود فرما دیا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو تم سے کہا جائے نا کہ ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب چکھو، تو یہ بئی وجہ کہ تم نے جو کچھ کمایا، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، مطلب تم نے خود جو کچھ کیا تھا، یہ اس کے نتیجے کے طور پہ اب تم چکھ رہے ہو جہنم کا عذاب۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں ہے، تمہارے اندر تو کوئی برائی نہیں تھی، یا چھوٹی موٹی تم نے برائی کی تھی، یا تھوڑا عرصہ برائی کی تھی، تو اس لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، ہر درمی میں گزاری تھی،
لہٰذا اب یہ تمہیں نتیجے کے طور پہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انصاف کے تقاضے کے لیے ہی تمہیں یہ پورے دورانیے میں کبھی کچھ نہیں کہا، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکہ کرو، قتل کرو، سور کھاؤ، حرام کھاؤ، کتا کھاؤ، بلا، جو مرضی ہے کرو، اور جتنی بے حیائی کرتے ہو کرو، اس کے نتیجے کے لیے پھر تیار رہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں یہاں پہ جو ہے وہ اگر کچھ نہیں کہا گیا ہے تو آگے بھی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہ سمجھو کون پوچھتا ہے، ہماری مرضی ہم جو کریں۔ جیسے کہ ہماری بعض نام نہاد مسلمان عورتیں بھی پلے کارڈ اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے بے حیائی کے بڑے بڑے گندے گندے ڈائلاگ وہ لکھ کے جو ہے وہ پھر رہی ہوتی ہیں اور بول رہی ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں بغاوت کر رہی ہوتی ہیں اللہ کے قانون کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اگر یعنی پکڑتا نہیں ہے جلدی تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو مرضی ہے کرو، کس نے پوچھنا ہے، یہ دین تو بعض لوگوں کا بنایا ہوا اپنا ایک دھندا ہے، کھانے کے ذرائع ہیں، تو کوئی کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ اصل میں ساری سوچ کار فرما ہے ان ساری باتوں کے پیچھے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، کرو، بولو، اچھا بولو، برا بولو، بولو، تاکہ اس کے نتیجے کے لیے پھر تیار رہو، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پہ ہی تو جنت جہنم بنائی گئی ہے کہ یہ کرو گے تو جنت اور جہنم کے مستحق بنو گے۔ مطلب یہاں جیسا بھی تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہاں تو یہ کھیت ہے، اس میں ہل چلا رہے ہو، بیج ڈال رہے ہو، کھیتی وہاں جا کے کاٹنی ہے۔ جو یہاں بیج ڈال رہے ہو تمہیں پتہ ہے کون سا بیج، گندم ہے، چنا ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، یہ تمہیں پتہ ہے، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، پتہ ہے سب کو۔ جو یہ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، ان کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، بالکل اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ تو اللہ نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونا یہاں تو، لیکن آگے کے لیے پھر تیار رکھو کہ آگے کے لیے تمہارے لیے پھر جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔